امین شہیدی صاحب، ایران اور داعش اور ایران اور القاعدہ، اور وہاں پر جو اس وقت قتل و غارت گری ہو رہی ہے، ایران اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، مفتی صاحب نے کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ میڈیا ایک بڑا ہی نازک میدان ہے جی، تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں بات کرتے ہوئے کسی بھی موضوع کے حوالے سے جب تک ہمارا پوری طرح سے احاطہ نہ ہو اور اس موضوع کو ہم پوری طرح سے ریسرچ نہ کر لیں، پڑھ نہ لیں، اس وقت تک میرا خیال ہے رائے دینا آسان نہیں ہے اور ذمہ داری کا کام ہے۔ میرا خیال ہے شام کو سمجھنے سے پہلے زید حامد صاحب یہاں پر موجود ہیں، انتہائی سینئر تجزیہ نگار ہیں، ان سے اگر آپ نے رائے لی ہے تو بہت خوبصورت ان کی رائے سامنے آئی ہے۔ شام کو سمجھنے کے لیے چند چیزوں کو پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس پورے خطے کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی مشکل اسرائیل ہے، تمام عرب ممالک کے لیے بھی اور تمام اسلامی ممالک کے لیے بھی سب سے بڑا مسئلہ۔ عرب ممالک اسرائیل کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ کے مقابلے میں ناتواں ہے۔ 2 جنگیں ہو چکی ہیں اور ان میں عرب ممالک 3 دن بھی اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکے۔ جی، اس حوالے سے جب آپ اس پورے خطے کو دیکھتے ہیں تو اسرائیل کا جو ہدف ہے وہ نیل سے فرات تک ہے، جس میں مکہ مکرمہ بھی شامل ہے، مدینہ منورہ بھی شامل ہے، اور اسرائیل کبھی بھی اپنے اس نعرے سے دستبردار نہیں ہوا۔ ماضی قریب لیں، گزشتہ 30-35 سالوں میں اگر آپ لیں تو اسرائیل کے مقابلے میں جو جنگجو طاقتیں اور مقاومتی بلاک نے آ کر اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا اور اس کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو اگر کسی ایک عرب ملک نے سپورٹ کیا ہے، کسی ایک عرب ملک نے، تو اس کا نام شام ہے۔ اچھا، یہ آن دا ریکارڈ جیسے حزب اللہ کی بات آپ کر رہے ہیں، ان کی پی ایل او کی بات کریں، ٹھیک ہے، حماس کی بات کریں، جہاد اسلامی کی بات کریں، القسام والوں کی بات کریں، حزب اللہ کی بات کریں، جس کی بھی بات کریں، جو بھی دیگر عرب ممالک اتنے فور فرنٹ نہیں تھے اسرائیل کے خلاف اگر پیش قدمی ہوئی تو۔ بات یہ نہیں ہے کہ فور فرنٹ نہیں تھے، بلکہ ان کے تعلقات آہستہ آہستہ اسرائیل کے ساتھ قائم ہونا شروع ہوئے۔ آہستہ آہستہ دیگر عرب ممالک نے ان کے ساتھ اپنے تعلقات بنا لیے، ترکی وہاں پر گیا، ترکی نے اس کو قبول کیا، سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ عرب ممالک میں بھی کوئی مستثنا نہیں ہے، کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا وغیرہ، یہ پوری ایک داستان ہے نا، مختصر میں جو بات سمجھ پایا نہیں، ہم انشاءاللہ آگے چل کے اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے۔ میں اس کو یہ اپنا نقطہ مکمل کر دوں صرف۔ اس پس منظر میں آپ یہ دیکھیں، اس پس منظر میں کہ شام کے خلاف یہ سارا سلسلہ کیوں شروع ہوا ہے۔ داعش کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم اب مفتی صاحب نے جو ہے کس بنیاد پر یہ بات کہی ہے، وہ خود میں زید حامد صاحب سے پوچھوں گا، وہ چونکہ پڑھتے رہتے ہیں چیزوں کو کہ ایران اور داعش کا کیسے آپس میں جوڑ بنتا ہے، القاعدہ بھی اور اسی طرح سے اس وقت النصرہ بھی۔ مجھے ایک اگر آپ بات کر رہے ہیں، یہی اختلاف وہ سمجھتے ہیں روٹ کاز جو کچھ شام میں ہو رہا ہے، اور خدا نخواستہ اگر یہ پھیلتا ہے دیگر ممالک میں تو پھر وہ یہی وجہ ہوگی اس کی۔ سوال یہ ہے کیا القاعدہ شیعہ سنی اختلاف کا نتیجہ ہے؟ کیا طالبان شیعہ سنی اختلاف کا نتیجہ ہے؟ کیا بوکو حرام جس نے پورے افریقہ کے اندر انسانیت کی تذلیل کی انتہا کر دیا ہے ایک خاص طرز تفکر کے ساتھ، کیا یہ شیعہ سنی اختلاف کا نتیجہ ہے؟ داعش شیعہ سنی اختلاف کا نتیجہ ہے؟ جب بندر بن سلطان پوری دنیا میں دورے کر رہا تھا اور آفیشل دورے کر رہا تھا داعش کی تشکیل کے لیے، اس وقت میرا خیال ہے ہمارے بہت سارے اسکالرز کی آنکھیں بند تھیں اور انہوں نے جو ہے اس کو آنکھیں کھول کر دیکھنے کی زحمت نہیں فرمائی۔ یہ بھول گئے کہ داعش وہ طاقت ہے جس کی سرپرستی ترکیوں نے کی، اردن نے کی، قطر نے کی۔ قطر نے 5000 ویگو گاڑیاں جاپان سے خرید کر داعش کو نئی بالکل 0 میٹر سپرد کر دی، پوری دنیا دیکھتی رہی۔ امریکی جہازوں سے اسلحہ ان کے کیمپوں میں چھتری کے ذریعے سے، پیراشوٹ کے ذریعے سے اتارتے رہے، پوری دنیا دیکھتی رہی۔ ترکوں نے کردوں کی سرکوبی کے بہانے داعش کو بھرپور سپورٹ کیا، پوری دنیا دیکھتی رہی۔ ان تمام حقائق کو سامنے رکھنے کے بعد پھر ہم اگر بیراہے کی طرف جانا چاہیں تو اس میں پھر آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے اس وقت کہ اسرائیل کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے داعش کی بھی ضرورت ہے، القاعدہ کی بھی ضرورت ہے، النصرہ کی بھی ضرورت ہے، اور بوکو حرام کی بھی ضرورت ہے، طالبان طرز تفکر کی بھی ضرورت ہے۔ ان کو اس طرح کی قوتیں چاہیے جو مسلم معاشروں کو بربادی کی طرف لے کے جائیں۔ لہٰذا
آپ یہ دیکھ لیں کہ داعش نے جس بربریت کا مظاہرہ عراق کے اندر کیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ موصل میں جو تباہی اس نے پھیلائی، عرب پورے ممالک میں جو تباہی پھیلائی، اسلام کا چہرہ جس طرح سے مسخ کیا، زندہ انسانوں کو جلا جلا کر ان کے سینے چیر کر، اس کا فائدہ شیعہ سنی اختلاف کو ہوا یا دشمن کو ہوا؟ دشمن کو ہوا۔ کیا یہ شیعہ سنی اختلاف کا نتیجہ تھا، یا پھر جو ہے ان کے اندر وہ جو خارجیت تھی جو ان کی بربریت کو برملا کر رہی تھی، یہ اس کا اظہار ہے؟ وقفہ لینا، وقفے کے بعد بریک کے بعد حاضر ہیں جی علامہ صاحب۔ میں سر آپ کے پاس آؤں گا کہ وہ تمام باتیں جو ابھی مفتی صاحب نے کی، انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ فرقہ بنیادوں پر جو ایک داغ بل ڈالی گئی، اور اس داغ بل ڈالنے میں ایران شامل ہے، کیونکہ ایران اپنی حدود سے باہر نکل کے اپنی آئیڈیالوجی کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ سر دیکھیے، میرا خیال ہے ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں انصاف کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے۔ جب ہم انصاف سے گفتگو کریں گے تو ہماری بات میں وزن بھی پیدا ہوگا۔ میں کسی ایران، عراق، سعودی عرب کی مخالفت میں یا حمایت میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہر ملک اپنی پالیسی خود بناتا ہے۔ میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے جب دیکھتا ہوں تو مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے اس کا مجھے اظہار کرنا چاہیے اور دلیل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میرا ایک سوال ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے مسلمانوں میں جتنے گروپس ہیں، ان تمام گروپس کی لسٹ بنائی ہے، القاعدہ سے لے کر النصرہ اور بوکو حرام تک، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے؟ میرا یہ سوال ہے نا، پوری قوم سے سوال ہے، کس سے ہے؟ کیا یہ شیعہ ہیں؟ ہم اس کو شیعہ سنی کیوں بنا رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے، ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا۔ نہیں، لباس ضرور ہے، یہ ذہن میں رکھیں، لباس انہوں نے کسی نہ کسی مسلک کا، کسی نہ کسی عقیدے کا ضرور پہنا ہوتا ہے، لیکن خود اس عقیدے کے حامل بڑے اور بزرگ علماء بھی ان سے اپنی برات اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سیاسی فنومنا ہے جو اسرائیل اور امریکہ کے ہاتھوں ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی دہشت گرد گروپس ہیں، ان سب کا آپ ان کا عقیدتی بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں اور ان کو جو ممالک مدد دے رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ کیا یہ مسلکی جنگ ہے یا پھر سیاسی جنگ ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اسرائیل اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا تھریٹ اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف پوری دنیا کے اندر کون لوگ ہیں جو بے بانگ دہل میدان میں پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ کون سے ممالک ہیں جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں، اور ان کو نیند نہیں آتی کہ کس طرح سے ہم اسرائیل سے اپنے تعلقات مضبوط کریں۔ میں انہی دو سوالوں کا جواب، ایک منٹ، ابھی مجھے چونکہ بہت باتیں ہو گئی ہیں، میں سب سنتا رہا ہوں، اس لیے مجھے 2-3 سوالات کرنے ہیں، صرف سوالات کر رہا ہوں، میں جواب نہیں دے رہا، رائے نہیں دے رہا۔ تیسرا یہ ہے کہ لیبیا میں کیا کسی شیعہ کی حکومت تھی، یا پھر اس کو ہمارے انہی عرب ممالک اور امریکیوں نے مل کر اس کو تخت سے اتارا اور آج داعش کے قبضے میں دے دیا، اور تیل کے سارے علاقے یا داعش کے ہاتھ میں یا امریکیوں کے ہاتھ میں؟ مصر کے اندر کیا کوئی شیعہ سنی مسئلہ تھا؟ کہ ایک ڈکٹیٹر کا مسئلہ تھا، اخوان کی حکومت آئی، پوری دنیا جانتی ہے، اخوان شیعہ نہیں تھے، بالکل اخوان الیکٹڈ لوگ تھے، 51% سے زیادہ ووٹ لے کر آئے، انہوں نے حکومت بنائی۔ ان کی حکومت کو 1 سال کے اندر کس نے ختم کیا؟ سعودیہ نے $21 ارب دیے۔ کیا یہ پوری دنیا کو نہیں معلوم؟ کسی سے چھپی ہوئی بات ہے؟ اخوان ظاہر ہے انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا اور کہا ہم نے کیا یہ کام۔ اب سوال یہ ہے کہ ارد گرد کے ان تمام ممالک میں جو لوگ اپنے اقتدار کو، اپنے ڈکٹیٹرشپ کو بچانے کے لیے مداخلت کر رہے ہیں، ان کو بشار کی ڈکٹیٹرشپ نظر آ رہی ہے۔ بشار ڈکٹیٹر ہے، میں کوئی اس کا مدافع نہیں ہوں، دفاع نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ ڈکٹیٹر ہے تو اس سے بہت بڑے ڈکٹیٹر تو یہ سب ہیں۔